السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، شواف حضرات توجہ فرمائیں۔ شواف حضرات کے لیے عید الفطر کی نماز کا طریقہ بیان کر رہا ہوں۔ میں ہوں شیخ صدیق عطا اور آپ دیکھ رہے ہیں صدیق عطا آفیشیل۔ اس چینل پر ہم شوافے کے مسائل آپ حضرات سے شیئر کریں گے۔ تو آئیے چلتے ہیں عید الفطر کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ عید الفطر کی نماز جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے اور 12 زائد تکبیروں کے ساتھ یہ ادا کی جاتی ہے۔ نیت اس طرح کریں گے: سنت نماز پڑھتا ہوں عید الفطر کی 2 رکعت 12 زائد تکبیروں کے ساتھ امام کے پیچھے ادا کرتا ہوں اللہ کے واسطے، اور پھر کہیں گے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے، اور اس کے بعد ہم توجیہ پڑھیں گے: وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے وہ تکبیر کہیں گے۔ پہلی رکعت میں 7 تکبیریں کہیں گے جو تکبیر تحریمہ کے علاوہ ہوگی، ایکسٹرا ہوگی، زائد تکبیریں اسی لیے اسے کہتے ہیں۔ تو جب وہ پہلی تکبیر کہیں گے اور پھر ہمیں ہاتھ باندھ لینا ہے، اور پھر ہمیں جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اگر وقت زیادہ ملتا ہے تو اس کلمے میں اس بات کا بھی اضافہ کرنا ہے: ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ پھر تکبیر کہیں گے دوسری اللہ اکبر، پھر کلمہ کہیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اسی طریقے سے تیسری تکبیر کہیں گے، پھر ہم تیسرا کلمہ کہیں گے، پھر چوتھی تکبیر کہیں گے ہاتھ باندھ کر، پھر ہم جو ہے تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے 7 تکبیریں کہی جائیں گی پہلی رکعت میں، اور پھر 7 تکبیریں جب پوری ہو جائے گی تو ہر 2 تکبیروں کے بیچ میں ہم نے چونکہ کلمہ سوم یعنی کلمہ تمجید جو ہم نے پڑھا ہے، تو یہ ہر 2 زائد تکبیروں کے بیچ میں ہم پڑھیں گے۔ شروع کی تکبیر تحریمہ کے بعد نہیں پڑھیں گے۔ شروع میں تکبیر تحریمہ کے بعد ہم وجہتو پڑھیں گے، اور جب زائد تکبیریں شروع ہو جائے گی تو زائد تکبیروں میں کے بعد ہمیں جو ہے تیسرا کلمہ یعنی سوم کلمہ ہمیں پڑھتے جانا ہے۔ اور جب آخری تکبیر ہوگی، زائد تکبیر جو آخری ہوگی یعنی 7ویں تکبیر کے بعد امام صاحب قرات شروع کر دیں گے۔ وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے وہ کوئی سورت پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ رکوع کریں گے، اور اسی طریقے سے رکعت پوری ہونے کے بعد جب وہ دوسری رکعت کے لیے اٹھنے کے لیے جو تکبیر کہیں گے، اس تکبیر کو چھوڑ کر وہ 5 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں کہیں گے، اور ہر 2 زائد تکبیر کے بیچ میں ہمیں جو ہے وہ سوم کلمہ یعنی کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہمیں پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے جب 5 زائد تکبیریں دوسری رکعت میں پوری ہو جائے گی تو امام صاحب پھر جو ہے وہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد سورت پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے نماز جو ہے معمول کے مطابق نماز جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب جو ہے ممبر پر چڑھ کر جو ہے وہ خطبہ دیں گے۔ یاد رکھیے جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا ہے، نماز بعد میں ہوتی ہے، اور عیدین کی نماز میں جو ہے نماز پہلے ہوتی ہے اور خطبہ بعد میں ہوتا ہے۔ اور عیدین میں یعنی میں نے عیدین اس لیے کہا کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں کی نماز کا جو ہے دونوں نماز کا طریقہ جو ہے وہ بالکل سیم ہے، بالکل ایک جیسا ہے، یکساں طریقہ ہے۔
اسی طریقے سے جو ہے ادا کریں گے۔ اور عورتیں اگر مستورات گھر میں نماز پڑھنا چاہتی عید الفطر کی یا عید الاضحیٰ کی، تو وہ اسی طریقے سے جو ہے ادا کر سکتی ہے گھر کے اندر۔ تکبیر تحریمہ کے بعد جو زائد تکبیریں کہی جاتی ہے، وہ زائد تکبیریں جو ہے ہم رفع یدین اس کو کہتے ہیں۔ رفع یدین کرنا یعنی ہاتھ کا اٹھانا جو ہے، ہاتھ اٹھا کر ہم ہاتھ باندھ لیں گے، ہاتھ اٹھا کر پھر ہاتھ باندھ لیں گے، یہ ہر زائد تکبیروں میں ہوگا۔ اور تکبیر تحریمہ کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھا کر باندھیں گے تو ہم وجہت وجہیہ، یہ جو ہم پوری پڑھتے ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو میرے بزرگوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا جو کہ سیم طریقہ ہے، آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہو تو کمنٹ باکس میں جو ہے کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں کہ ہمیں صحیح یہ سمجھ میں آ چکا ہے، اور ہمارے لیے دعائیں بھی کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔